طارق جمیل صاحب کا خوبصورت بیان۔ الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. میرے بھائیو اور دوستو، زندگی اور موت ہمیشہ سے ہی برسر پیکار ہیں اور روز ازل سے فیصلہ یک طرفہ ہو چکا ہے. جب بھی دونوں ٹکرائیں گے تو ہار زندگی کا مقدر ہے اور جیت موت کے حصے آئے گی. بڑھیا یا بوڑھا، شاہ زور یا بے زور، سارے اس کے آگے بے بس ہیں. کوئی حیثیت نہیں ہے چونکہ نظام اوپر سے چلتا ہے. یحیی و یمیت، زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والا اللہ ہے جو اپنی ذات میں حی لا یموت، ایسا زندہ ہے جو موت سے پاک ہے، ایسا موجود ہے لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، وہ ایسا موجود ہے کہ ہو کر بھی زمان اور مکان سے پاک ہے. میں موجود ہوں، کرسی کو گھیرا ہوا ہے. آپ موجود ہیں، زمین کو گھیرا ہوا ہے. وہ موجود ہے اور مکان کے بغیر ہے، لا مکان. وہ موجود ہے، زمان کے بغیر ہے. مکان مخلوق، اللہ خالق. خالق مخلوق میں آ نہیں سکتا. اللہ لامحدود ہے، مخلوق محدود ہے. محدود میں لامحدود کی سمائی نہیں ہو سکتی. لہذا وہ ایک ہستی ہے جو ہر زوال، ہر حال سے پاک ہے. لا تغیرہ الحوادث ولا یخشى الدوائر، لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون. آنکھوں کی دنیا سے پرے خیالات کی تیز ترین سواریاں بھی تھک جائیں پر اس کو پا نہ سکیں. تعریف کرنے والوں کے زبانیں بھی گنگ ہو جائیں، قلم ٹوٹ جائیں، سمندر کی سیاہیاں بن کے خشک ہو جائیں اور اس کی تعریف ختم نہ ہو سکے. حادثات زمانہ سے متاثر نہیں ہوتا، نیرنگی زمان سے گھبراتا نہیں، بلکہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. یفعل اللہ ما یشاء یہدی من یشاء ویضل من یشاء ویغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء ویختص برحمتہ من یشاء ویؤید بنصرہ من یشاء. یفعل اللہ ما یشاء وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. ایک ہے جس کی چاہت کو کوئی نہیں روک سکتا،
جس کے چاہے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ ایک اپنی ذات میں تنہا، اسے آپ کہنا بھی ادب کا مقام نہیں، اسے تو کہنا ادب کا مقام ہے کہ جہاں وحدانیت ہو، آپ میں خوشبو آتی ہے، آپ جمع کے لیے بھی منع کوئی نہیں، علماء نے استعمال کیا ہے، منع کوئی نہیں، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کو آپ کہنے میں اتنا ادب نہیں جتنا تو کہنے میں ادب ہے۔ ہم مجھے تو کہنے میں، آپ کو تو کہنے میں کچھ ذرا ادب کے خلاف ہے، لہذا میں ایک کو بھی کہتا ہوں آپ کا کیا حال ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں، اچھا آپ ابھی آئے، میں لاہور سے چلا ہوں نا، آپ ابھی آئے، وہ مجھے کہہ سکتا ہے تو ابھی آیا، لیکن جب وہ آتا ہے وہ تو اس کو میرا نبی بھی انتا ہی کہہ کے خطاب کرتا ہے، یا اللہ تو۔ کبھی اللہ کے نبی نے انتم نہیں کہا، یا اللہ آپ، کہ آپ میں خوشبو آ رہی ہے شراکت کی، اور میرا اللہ ہر اس لفظ سے بھی پاک ہے جس میں کہیں سے بھی کوئی شراکت شامل ہوتی ہو۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، یا اللہ تو اول ہے، اللہ کا نبی کہہ رہے یا اللہ تو اول، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو آخر تیرے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو بلند تیرے اوپر کچھ نہیں، وانت الباطن، تو باطن فلیس دونک شیء، تجھ سے چھپا ہوا کوئی نہیں ہے، انت اللہ۔ اور دوسری بات، اللہ اللہ ہے، اللہ خدا نہیں ہے، اللہ گاڈ نہیں ہے، اللہ ایشور نہیں ہے، اللہ بھگوان نہیں ہے، اللہ اوتار نہیں ہے، اللہ یزدان نہیں ہے، اللہ بس اللہ ہی ہے، اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ علماء نے خدا استعمال کیا ہے، میں کوئی مفتی نہیں کہ جائز ناجائز کے فتوے دوں، مجھے میں عربی سے تھوڑا ذوق ہے، اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں اللہ خدا نہیں ہے، اللہ اللہ ہی ہے، نہ ایشور اسے بتا سکے، نہ بھگوان اس پہ پوری دلالت کر سکے، نہ لفظ خدا اس پہ پورا صادق آ سکے، نہ یزداں اس کا احاطہ کر سکے، نہ کوئی اور کسی بھی لفظ میں گاڈ نہیں، ایشور نہیں، بھگوان نہیں، یزداں نہیں، خدا نہیں، اوتار نہیں، کیا ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ کا ترجمہ کوئی نہیں، لہذا اللہ اللہ ہی ہے۔ لفظ اللہ میں خصوصیت ہے، کسی لفظ کا حرف نکالو مطلب بدل جاتا ہے۔ میرا نام ہے طارق جمیل، تا ہٹا دو تو ارق، ارق کا مطلب ہے بے قرار، اور طارق کا مطلب ہے رات کو آنے والا، اور الف ہٹا دو تو ترق کا مطلب ہے یہ، اس کو کہتے ہیں عربی میں یہ ترق ہے، پاؤں سے زمین کو پہ پاؤں مارنا، اس کو ترق کہتے ہیں۔ تو کتنا فرق ہو گیا؟ جمیل کا جیم ہٹا دو تو میل بن گیا، میل بن گیا، یا ہٹا دو جمل بن گیا، خدا کا خا ہٹا دو دا بن گیا، الف ہٹا دو خود بن گیا، دال ہٹا دو الف، اور اس میں سے دال ہٹاؤ تو خا بن گیا، خا، خود، دا، پتہ نہیں کیا بن گیا۔ یہ الفاظ پشتوں میں بن جاتے ہیں، دادے دادے، پٹھان کہتے ہیں دادے دادے، خا 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 خا، لیکن اللہ کا الف ہٹا دو، پیچھے للہ بچا، قرآن نے کہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر اس کا لام ہٹا دو تو پیچھے لہو بچ گیا، تو قرآن بولا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آخری لام ہٹا دو تو پیچھے الہ بچ گیا،
تو قرآن بولا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، سارے ہی ہٹا دو، آخری لام کی پیش باقی رکھو، پیش، تو وہ بھی اللہ ہی پر دلالت کرتی ہے، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ یہ صوفیاء نہیں ذکر کراتے اللہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ الذی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو فإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو۔ تو ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہی ہے۔ یہ اللہ ہے جو شکلیں بناتا ہے، جو نطفے پہ تجلی ڈالتا ہے، اس سے پہلے مٹی پر اپنی تجلی کو ڈالتا ہے، غذا کو نکالتا ہے، اسے نطفہ بناتا ہے، اسے علقہ بناتا ہے، اسے مضغہ بناتا ہے، اس میں ہڈیاں پروتا ہے، اس پر گوشت چڑھاتا ہے، اس پر کھال لے کر آتا ہے، نوک پلک سنوارتا ہے، ماں کے 3 اندھیروں میں یہ سب کچھ کرتا ہے۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة، مٹی سے نطفہ، نطفے سے فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ ہے کوئی ایسا بنانے والا؟ دیکھو یہ سب مٹی کے پتلے، پھر وہی اللہ ہے جو ایک مٹی پر تجلی ڈال کے مرد بنا دیتا ہے، دوسرے کو عورت بنا دیتا ہے، ایک کو لڑکی بنا دیتا ہے، ایک کو لڑکا بنا دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، چاہے تو گھر بچیوں سے بھر دے، یہب لمن یشاء الذکور، چاہے تو بچوں سے بھر دے، اور او یزوجہم ذکرانا و اناثا،